بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام قولا من رب الرحیم سورۃ یاسین کی آیت نمبر 58 ہے۔ ایک بہت بابرکت آیت ہے اور اس کو مختلف مقاصد کے لیے وظیفے کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ اتوار کے دن صبح سے شام تک اس آیت کا وظیفہ درج ذیل طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ طریقہ کار وظیفہ نمبر 1، پاکیزگی۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے وضو کر لیں اور پاک صاف جگہ کا انتخاب کریں۔ نمبر 2، نیت۔ اپنی نیت واضح کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی جائز حاجات پوری کرے۔ نمبر 3، ذکر کا آغاز۔ 11 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی پڑھیں، یعنی درود شریف۔ آئیے میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد 313 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، وہ والا ہی۔ آئیے میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کر پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، اس بات کو دوبارہ لوٹیے گا کہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 313 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک 11 مرتبہ اور سلام قولا من رب الرحیم 313 مرتبہ۔ نمبر 4، دعا۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کریں۔ خاص ہدایت، یہ وظیفہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کریں۔ اتوار کے دن یہ وظیفہ فجر یا عصر کے بعد کرنا بہتر ہے۔ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا، لیکن صبر اور استقامت ضروری ہیں۔ اگر آپ کو کوئی خاص حاجت یا پریشانی ہو تو مسلسل چند ہفتے تک یہ وظیفہ کریں۔ معزز سامعین کرام، سلام قولا من رب الرحیم کے وظیفے کے حوالے سے مزید تفصیل درج ذیل ہیں تاکہ آپ اسے بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ وظیفے کی مزید رہنمائی۔ نمبر 1، روحانی تیاری۔ وظیفہ کرنے سے پہلے اپنے دل کو ہر قسم کی پریشانیوں اور منفی خیالات سے پاک کریں۔
یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی پکار کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، نمبر 2، وقت کی پابندی۔ اتوار کے دن خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد یا عصر کے بعد اس وظیفے کے لیے وقت مختص کریں۔ وظیفہ مکمل توجہ اور سکون کے ساتھ کریں۔ نمبر 3، معنی اور خشوع۔ آیت سلام قولا من رب الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی کا پیغام ہوگا مہربان رب کی طرف سے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی مہربانی اور سلامتی پر غور کریں۔ نمبر 4، تکرار کی تعداد۔ 313 مرتبہ پڑھنے کے علاوہ آپ اپنی بہت کے مطابق 313 پڑھنے کے علاوہ آپ اپنی ہمت کے مطابق تعداد پر بڑھا سکتے ہیں، لیکن نیت اور دل سے پڑھنا اہم ہے۔ نمبر 5، وضو اور طہارت۔ ہمیشہ وضو کی حالت میں وظیفہ کریں، صاف اور خوشبودار جگہ پر بیٹھیں۔ نمبر 6، ذاتی دعا۔ وظیفہ کے بعد اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے، بیماریوں سے شفا دے، یا جو بھی مقصد آپ کے دل میں ہو اسے پورا کریں۔ نمبر 7، استقامت اور یقین۔ روزانہ کی بنیاد پر وظائف کو معمول بنائیں۔ یہ وظیفہ کم از کم 7 ہفتے یا 40 دن تک مسلسل کریں تاکہ اس کے اثرات ظاہر ہوں۔ نمبر 8، گناہوں سے پرہیز۔ گناہوں سے بچنا اور اللہ کی اطاعت کرنا وظیفے کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 9، مشکل وقت میں صبر۔ اگر فوراً نتائج نظر نہ آئیں تو مایوس نہ ہوں، مایوس ہونا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر وقت اور بہترین انداز میں دعا قبول کرتا ہے۔ اضافی عمل، ساتھ میں صدقہ دیں، چاہے چھوٹی مقدار میں کیوں نہ ہو، کیونکہ صدقہ دعاؤں کی قبولیت میں مددگار ہوتا ہے۔ نماز کی پابندی کریں اور دیگر اذکار بھی کرتے رہیں۔ یہ وظیفہ دل سے کریں اور مکمل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر مسئلے کا حل دینے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔